أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ میری اور آپ کی گفتگو دعائے عہد کی شرح پر ہو رہی ہے، اور اس کے کلمات سے نہ صرف ہم اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کلمات سے ہم اپنی روح کو بھی معطر کر رہے ہیں اور منور کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میری اور آپ کی گفتگو کل کی نشست میں جو تیسرے حصے میں ہو چکی تھی، وہ تیسرا حصہ کہ جس میں ہم امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ آج کی ہم جو ہے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھے حصے پر گفتگو کریں گے کہ چوتھا حصہ جو ہے اس کا دعائے عہد کا عہد و پیمان اور میثاق کے بارے میں ہے کہ جب ایک منتظر حقیقی اپنی زندگی کو امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انتظار میں گزار رہا ہے تو یہ عہد دائمی ہے، اور منتظر کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے امام کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ عزیزان، ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کی بہت ہی مثبت اور انفرادی اور اجتماعی اثرات ہیں کہ جس میں سے ایک مستقبل کی امید ہے۔ اور جیسے کہ امیر المؤمنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظہور امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انتظار کو خدائے سبحان کا پسندیدہ عمل قرار دیتے ہیں، اور اس انتظار کو رحمت خدا پر امید قرار دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور کا انتظار کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ بہترین عمل اللہ کے ہاں انتظار ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ اور جیسے کہ ظہور امام کا انتظار کرنا عبادت ہے، اور امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ظہور کے انتظار کو بہترین عمل اور نجات کا بہترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرمایا آپ نے کہ ظہور امام کا انتظار ایک عظیم ترین عمل ہے۔ لہٰذا عزیزان، جب انسان اس دعا کو ہر روز یعنی صبح کے وقت پڑھتا ہے تو وہ اپنے امام کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہا ہوتا ہے، امام کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوتی ہے۔ بیعت ایک عہد و پیمان ہوتا ہے جس میں بیعت کرنے والا خود کو چند شرائط کے ساتھ اطاعت کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کے نمائندوں کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم قرار دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسقری علیہ السلام کے مقدس زمانے تک اہل ایمان ان ہستیوں کی بیعت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس دور کی حجت ولی خدا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو اہل ایمان پھر اس نعمت عزی سے بہرمند ہونے کے لیے ان سے اطاعت کا عہد و پیمان جو ہے وہ باندھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو جواب کے لیے ہم امام معصومین علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو ایک مقام پر امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے حق کو پہچانا اور ہم سے محبت کی، پس تحقیق اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس معرفت کے بغیر محبت جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی ہے اور اسے دوام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس محبت میں جو چیز اضافے اور ترقی کا معجب ہے وہ یہ ہے کہ محبت کا یہ سفر جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ہم ہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ امام علیہ السلام ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں، کیونکہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کی
की कसम मैं तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा मेहरबान हूँ, गोया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और जन्नत में तुम्हारे दर्जात में तुम्हारा रफीक हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ। तो अजीजान चलते हैं इस चौथे हिस्से की जानिब दुआए अहद के, और इस हिस्से में मुंतजरीन इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अपने अहदनामे को हम चंद हिस्सों में बयान करते हैं, जो हम अपने इमाम से अहद कर रहे हैं, पैमान कर रहे हैं और इमाम के हाथों पर बैत करें। किन जुमलों से? तो अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहती यौम हाज़ा, ऐ माबूद ताज़ा करता हूँ उनके लिए आज के दिन को, आज के दिन की सुबह को। अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु, कितने प्यारे जुमले हैं अगर आप गौर व फिक्र करें। देखिए दुआएं जो हम पढ़ते हैं तो फकत दुआएं पढ़ना नहीं है, बल्कि आप देखें इन दुआओं में क्या असरार पोशीदा हैं, इन पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। तो क्या है जुमला है? अल्लाहुम्मा इन्नी उजद्दिदु लहू फी सबीहती यौम हाज़ा, कि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ मिसाक बांधना ये गदीर के तोहफों में से है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में बुलंद करते हुए फरमाया था, मन कुन्तु मौला फहज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला है। तो लोगों को आपने जो है वो मारफी करवाई थी, मार्फत करवाई थी किसकी? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। तो लोगों ने जब ये वजीफा पाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, तो उन्होंने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत की थी। तो इसी तरीके से हर इमाम जब इमामत पर पहुंचता है तो लोगों ने उनकी जो है उनके हाथों पर बैत की है। और बैत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ भी 9 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को हुई। लेकिन यहाँ पर हमारी जो बहस है वो तजदीद बैत व अहद व पैमान है। तो हकीकी मुंतजर हर सुबह को इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ तजदीद अहद करता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी आगे जुमलों में क्या इरशाद हो रहा है कि वमा आइशतु मिन अय्यामी, और जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मैं जिंदा हूं। इस दुआ में हम जो है इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ राब्ता जो है हमारा हो रहा होता है, हर रोज ताज़ा हम करते हैं इस राब्ते को। और इस दुआ में हम कहते हैं कि या इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, आज के दिन और हर दिन मैं अपनी बैत को तजदीद करता हूँ, अपने अहद को तजदीद करता हूँ, तजदीद अहद करता हूँ। तो फिर या करती हूँ। तो आगे हम चलते हैं, अहदम व अक़दम व बैआ, बाकी है ये पैमान ये बंधन। ए इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, हम आपसे अहद करते हैं, बल्कि इससे बढ़कर आपके साथ बैत करते हैं, यानी आप जो कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। यानी बैत एक कामिल जो है, कामिल राब्ता है जो इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ होता है, क्योंकि इस दुआ में हम जो है इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल जो है वो राब्ते में हमारे इजाफा होता रहता है, क्योंकि हम रोजाना इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ से तजदीद अहद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लहू फी उनूक़ी, और इनकी बैत जो मेरी गर्दन पर है। इस दुआ में इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के साथ राब्ता जो है वो हतमी है। यानी जब हम कहते हैं कि इमाम की बैत मेरे गर्दन पर हतमी है, तो ये सिर्फ कहना कि बल्कि हमें अपनी जिंदगी में ये कहना नहीं है कि बल्कि कि इमाम की बैत हमारी गर्दन पे है, सिर्फ ये कहना काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की इसको जरूरत है, नाफिज करने की जरूरत है। सोचिए अजीजान कितना अच्छा है ये राब्ता कि हम काश अपनी जिंदगियों को इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जिंदगी के मानिंद बना सके, कि हमारी जिंदगी में फकत और फकत हम जो है हर चीज पर अपने इमाम को मुकद्दम रखें, यानी हमारी जिंदगी में ये हेडलाइन हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, ला अहूलु अन्हा, मैं ना इससे मुकरूंगा। ये जुमला इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हकीकी मुंतजरीन की साबित कदमी को बयान करता है। और यही बहुत ही अहम पहलू है कि हम राह हक पर साबित कदम रहेंगे और ज़माने के तमाम मुश्किलात और हवादिस पर साबित व मुहकम रहेंगे। फिर आगे चलते हैं, वला अज़ूलु अबदा, और ना कभी तर्क करूंगा। अजीजान हुल, जैसे
جیسے ابھی میں نے بیان کیا تھا کہ جو جملے میں کہ لا احول عنہا، یعنی حول کا مطلب کیا ہے؟ حول یعنی تبدیل و تغیر کے معنی میں آتا ہے، اور زوال بھی زائل اور ختم کے ہونے کے معنی میں ہے، لیکن یہ عبارت اس معنی میں ہے کہ اپنے عہد و پیام میں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ میں بندہ ہوں یا بندھی ہوں، یعنی جو میں نے امام سے تجدید عہد کیا ہوا ہے، اس سے میں نہ کبھی متزلزل ہوں گی اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر کا شکار ہوں گی، بلکہ اسی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ ثابت قدم رہوں گی اور اپنی عہد سے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ اپنے عہد کا وفا کرنا، اپنے وعدے کو نبھانا مومنین کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ تو لہٰذا عزیزان، بس میں اپنی نشست کا اختتام ان جملوں سے کرتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ان امور پر عمل کر کے امام کے ظہور، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے، نہ کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بنے، اور ہر روز نماز فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا عہد کو پڑھ کر ہم تجدید عہد کرتے رہیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں پرخلوص دعا ہے کہ وہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے زمینہ سازی کی توفیق دے اور ہمارا شمار ناصران امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ایپیسوڈ میں قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں حاضر خدمت ہوں گی۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔